کے اندر جیسے میں اور آپ نماز کے لیے حاضر ہے، نماز پڑھنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ دینے کے لیے، اللہ تعالی کا حکم بجا لانے کے لیے علل اعلان مسجد کے اندر موجود، اس چیز کا اقرار ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر۔ ایک بندہ مسجد کے اندر موجود ہو، ہمارے سامنے نماز ادا کر رہا ہو، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، رسول اللہ کو آخری نبی مان رہا ہو، اس کے بعد بھی اگر اس سے یہ پوچھا جائے کیا تم بتاؤ تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، اس کا مطلب ہے پوچھنے والے کا خلل ہے، پوچھنے والا جو سوال کرنے والا ہے اس کے دماغ کے اندر کوئی خلل ہے۔ نہیں تو عقل مند کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک مسلمان مسجد کے اندر بیٹھا ہوا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آ کر سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے، سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر اس سے پوچھا جائے کیا تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، کس بنیاد پر؟ محض اس بنیاد پر کسی کی جان لے لی جائے کہ یہ بندہ یا یہ لوگ ہماری فکر سے تعلق نہیں رکھتے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو بنایا ہے، دنیا کے اندر انسانوں کو بنایا ہے، پھر دنیا کے اندر انسان تو ہر انسان مختلف ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر کچھ خاص لوگوں کے لیے دنیا ہے، باقی دنیا میں رہنے کے حقدار نہیں ہے۔ فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور فرمایا جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، ارے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا باسی رہے گا۔ قرآن کی آیات ہے۔ کیا محض اسی لیے کہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے تو اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ تو پھر تو دنیا چند لوگوں کے لیے ہوتی جن کی ایک ہی فکر ہوتی۔ یہاں پر اس کائنات کے اندر، اس کائنات کے وجود کا جو سبب ذات ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، حدیث قدسی میں آتا ہے محبوب اگر آپ کو اس کائنات کے اندر بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس پوری کائنات کو بناتے ہی نہیں۔ وہ حبیب جب تشریف لاتے ہیں ان پر جو قرآن نازل ہوتا ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین کے مطابق رہو، ہم اپنے دین کے مطابق عبادت کریں گے۔ کیا الیاذ باللہ یہ لوگ رسول اللہ سے دین کا علم زیادہ رکھتے ہیں؟ سوالات ہے نا۔ وہ حبیب فرما رہے ہیں تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ لوگ کون تھے؟ بتوں کو پوجا کرنے والے لوگ تھے، علل اعلان غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو علل اعلان کرتے تھے، مگر جب وہ حبیب کے پاس آئے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ آئے، کہا، مطالبہ کیا، یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کچھ عرصہ ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کر لیتے ہیں، کچھ عرصہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کر۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون، اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ ساری یہ کرنے کے بعد فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کیا اس بنیاد پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مارنے کا حکم دیا؟ نہیں۔ جب حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر جب دین اسلام کی تبلیغ کی تو رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے چوائس رکھی ہے، دین کے اندر بھی زبردستی نہیں کی۔ پھر ایک سامنے بیٹھا ہوا مسلمان، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، تکبیر کے بعد کھڑا ہونے والا، تمام مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو کر ایک ہی وقت میں اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونے والا، اگر وہ کافر ہے تو پھر مسلمان کون رہ گیا ہے؟ پھر کون رہ گیا مسلمان؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہوا انشأکم من الارض، کہ رب نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے، تمہاری نشو و نما زمین سے ہوئی ہے، واستعمرکم فیہا، اور اس نے یہ بھی حکم دیا ہے، تم سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ تم اس کی آبادی کے اندر، اس کو آباد کرنے کے اندر اپنا رول پلے کرنا۔ کسی کو کسی کے لیے حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی کسی کو محض اس بنیاد پر کہ وہ میرے خدا کی عبادت نہیں کرتا، میرے رب کو رب نہیں مانتا، میرے نبی کو نبی نہیں مانتا، محض اس بنیاد پر اگر کسی کی جان لینا جائز ہوتی تو قرآن کی یہ سورۃ الکافرون کبھی نازل نہ ہوتی۔ لکم دینکم ولی دین والا فلسفہ کہاں گیا پھر؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے لوگوں کو حکم دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ آپس میں باہمی توازن کے ساتھ، باہمی رضابندی کے ساتھ اور باہمی اتفاق و اتحاد کے ساتھ، چاہے تمہارا دین کوئی بھی ہو، تم کسی بھی دین کے پیروکار ہو، تمہارے لیے ضروری ہے جب رہو، معاشرے کے اندر رہو تو باہمی تعاون کے ساتھ رہا کرو۔ اسی لیے اس کی مثال میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے میثاق مدینہ کے تحت دی۔ جب یہودیوں کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت لی ہے،